اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام کیا تھے اور ان کی وفات کب ہوئی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تیسرے بیٹے تھے۔ تمام بیٹوں کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی اور نبی کریم کی کوئی نرینہ اولاد جوانی تک نہ پہنچی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ ان کی ولادت بعثت نبوی سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ چونکہ حضرت قاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، اسی وجہ سے نبی اکرم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی، جو آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ حضرت قاسم کی کم عمری میں ہی وفات ہو گئی۔ مورخین کے مطابق وہ 2 سال یا کچھ زیادہ عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی جب نبی اکرم کی عمر تقریباً 30 سے 35 سال کے درمیان تھی۔ بیٹے کی وفات والدین کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے اور نبی کریم کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت قاسم کی وفات پر نبی کریم نے صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک والد ہونے کے ناطے آپ کو شدید غم ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے وفات پا گئے تو کفار مکہ نے طعنہ دیا کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل تو روحانی طور پر قیامت تک جاری رہے گی، جبکہ آپ کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت قاسم کو مکہ مکرمہ کے جنت المولا قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی وہ آزمائش تھی جس میں آپ نے صبر و استقامت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ مورخین کے مطابق حضرت عبداللہ کی ولادت بعثت نبوی کے بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ اسلام کے ابتدائی دور میں پیدا ہوئے اور ان کی ولادت کے وقت نبی کریم کو نبوت مل چکی تھی۔ بدقسمتی سے حضرت عبداللہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ بعض روایت کے مطابق وہ دودھ پینے کی عمر میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات نبی کریم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی، کیونکہ یہ آپ کے دوسرے بیٹے تھے جو کم عمری میں وفات پا گئے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید غم ہوا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ اس موقع پر کفار مکہ نے بہت تکلیف دہ باتیں کی، خاص طور پر ابو لہب اور دیگر کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے ہوئے کہا، نعوذ باللہ، محمد ابتر ہو گئے ہیں۔ عرب میں ابتر اس شخص کو کہا جاتا تھا جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، کیونکہ عرب معاشرے میں بیٹے کو نسل آگے بڑھانے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ کفار یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، نبی کریم کی نسل ختم ہو جائے گی اور ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ کفار کے ان طعنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑی تسلی اور بشارت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں نبی کریم کے دشمن ہی ابتر یعنی نام و نشان سے مٹنے والے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قیامت تک بلند رہے گا۔ بے شک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کے جنت المولا قبرستان میں دفن کیا گیا، جس وقت بھی اہل مکہ کا ایک معروف قبرستان تھا۔ نبی کریم کے تمام بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے اور آپ کی نسل صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ آگے بڑھی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے نبی کریم کی خانوادے کو آگے بڑھایا اور آج بھی دنیا میں سادات کہلانے والے خاندان نبی کریم کی نسل سے ہیں۔
نبی کریم کی زندگی میں بیٹوں کی وفات کا غم ایک بڑی آزمائش تھی، مگر آپ نے ہمیشہ صبر و رضا کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غم اور آزمائش میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ ان کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ تھی، جو کہ مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف سے نبی کریم کو بطور تحفہ بھیجی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم کی ولادت مدینہ منورہ میں 8 ہجری میں ہوئی، جب نبی اکرم کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ نبی اکرم حضرت ابراہیم سے بے حد محبت فرماتے تھے اور ان کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ام سیف کے سپرد کیا، جو ان کی رضائی والدہ بنی۔ حضرت ام سیف کا شوہر حضرت ابو سیف ایک لوہار تھے۔ نبی کریم اکثر حضرت ابراہیم کی دیکھ بھال کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے اور ان سے محبت کا اظہار فرماتے۔ جب حضرت ابراہیم تقریباً 1.5 سال سے 2 سال کے ہوئے تو انہیں شدید بیماری لاحق ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ بہت پریشان ہوئے اور بار بار ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ جب حضرت ابراہیم کی حالت مزید بگڑ گئی تو نبی کریم نے اپنے صحابہ کے ہمراہ ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے انہیں اپنی گود میں لیا اور محبت سے چومنے لگے، لیکن بالآخر حضرت ابراہیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہی آخری سانس لی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ لمحہ نبی کریم کے لیے بہت دردناک تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ منظر دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بھی روتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ آنسو اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہو۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمزدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ تدفین کے بعد نبی کریم نے فرمایا، بے شک ابراہیم کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن مدینہ منورہ میں سورج گرہن لگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سورج گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ نبی کریم نے فوراً اس عقیدے کی اصلاح فرمائی اور ارشاد فرمایا، سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں گہناتے، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب تمہیں انہیں دیکھو گے تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور بس نماز پڑھو۔ نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائشوں سے گزارا اور بیٹوں کی وفات کا صدمہ ایک والد کے لیے سب سے بڑا اور تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر آپ نے ہمیشہ صبر و رضا کا مظاہرہ کیا اور ہمیں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نبی کریم کی زندگی کے آخری ایام میں ہوئی اور یہ ایک بڑی آزمائش تھی، مگر اللہ نے آپ کو بے شمار روحانی اولاد سے نوازا اور آج دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہ معاف فرما کر ہمیں بھی بخش دیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔